بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون وقال فی مقام آخر ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارا ہفتہ وار یہ عقیدۃ الطحاوی کا یہ درس ہوتا ہے اور اس میں مختلف قسم کے عقائد کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو آج جو ہم پڑھیں گے عقیدہ نمبر 33۔ عقیدہ نمبر 33 یہ قرآن کریم کے بارے میں ہے کہ قرآن کریم کے بارے میں ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اس کے بارے میں امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ مِنْهُ بَدَأَ بِلَا كَيْفِيَّةٍ قَوْلًا، کہ بے شک یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کلام ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ اس کلام کا ظہور ہوا ہے بلا کیفیت قولا، اور اس میں کوئی قولی کیفیت نہیں تھی کہ جس طرح اب ہم بولتے ہیں تو ہمارے الفاظ نکلتے ہیں، تو جب ہم خاموش ہوتے ہیں تو ہمارے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں۔ یعنی اب میری آواز آپ کے کانوں تک پہنچی تو بس وہ آواز ختم ہو گئی۔ تو اب یہ کلام جو انسان کی کلام ہے یہ حادث ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ایسا نہیں ہے، کیونکہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ابدی ہے، دائمی ہے، ازلی ہے، اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کی کلام ہے وہ کلام بھی اللہ تعالیٰ کی ابدی ہے، دائمی ہے، ازلی ہے۔ یعنی وہ اس کو کسی قسم کا حدث نہیں ہے، وہ کبھی بھی فنا ہونے والی نہیں ہے۔ وَأَنزَلَهُ عَلَى نَبِيِّهِ وَحْيًا، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بطور وحی کے نازل فرمایا۔ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، جس طرح معتزلہ پہلے گزرے ہیں، کہ آج کے دور میں تو اتنے نہیں ہیں، ایک معتزلہ ایک فرقہ پہلے گزرا ہے جن کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ قرآن کریم یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح وحی کے طور پہ نازل نہیں ہوا، بلکہ اس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کلمات پیدا ہوئے اور ان کو خیال پیدا ہوا تو انہوں نے لوگوں کو سنانا شروع کر دیا۔ جس طرح ہمارے دل کے اندر کوئی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے ذہن میں آ گئی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے میرے دل کے اندر یہ بات ڈال دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم نازل ہوا وہ اس طرح نہیں نازل ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ دل کے اندر خیال آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ بنا کر لوگوں کو سنا دیا، اس طرح نازل نہیں ہوئی، بلکہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے وہ کلام سنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک آ کر سنا دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سنا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاتبین وحی کے ذریعے اس کتاب کو لکھوا لیا۔ تو قرآن کریم اس طرح نازل ہوا۔ وَصَدَّقَهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى ذَلِكَ حَقًّا، اور ایمان والوں نے اس کے حق ہونے کی تصدیق کی ہے۔ وَأَيْقَنُوا أَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى، اور انہوں نے اس بات کا یقین رکھا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے بالحقیقتی، حقیقت کے اندر، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی جو کلام ہے یہ مشابہ نہیں ہے کہ یہ کسی چیز سے ملتی جلتی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات، پہلے میں نے عقیدے کے اندر بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی کوئی مثل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی ثانی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی مشابہت نہیں ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو کلام ہے اس کی بھی کوئی مثل نہیں ہے، اس کی بھی کوئی مشابہت نہیں ہے، بلکہ وہ حقیقی کلام ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ وَلَيْسَ بِمَخْلُوقٍ، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کلام ہے یہ مخلوق نہیں ہے۔ کیوں؟ مخلوق کی صفت ہے حادث ہونا، ختم ہو جانا، فنا ہو جانا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کلام ہے اس کو حدث نہیں ہے، اس کو فنا نہیں ہے، وہ ختم نہیں ہوگی۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ازل سے ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کلام ہے وہ بھی ازل سے ہی ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ قائم رہنے والی ذات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کلام ہے وہ بھی ہمیشہ قائم رہنے والی ذات ہے۔ اس طرح نہیں ہے کہ
جس طرح اب ہر چیز فنا ہو جائے گی تو کلام اللہ بھی نعوذ باللہ فنا ہو جائے گا، اس طرح نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات وہ ازلی اور دائمی ہیں، ان کو کبھی بھی فنا نہیں ہوگا۔ کا کلام البریتی فمن سمعہ، جس طرح مخلوق کی کلام ہوتی ہے، بریہ مخلوق کو کہا جاتا ہے، جس طرح مخلوق کی کلام اب اس نے وقتی طور پر کلام کیا، خاموش ہو گیا تو اس کی کلام ختم ہو گئی، اس کی کلام حادث ہو گئی، اس کی کلام فنا ہو گئی، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام اس طرح نہیں ہے۔ فَزَعِمَ أَنَّهُ كَلَامُ الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ، اگر کسی آدمی نے یہ بات کہہ دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام یہ بشر کا کلام ہے، اگر کوئی قرآن کریم پڑھتا ہے اور کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو کسی انسان کی کلام ہے، تو اگر اس طرح کے کوئی کلمات کہتا ہے تو یہ کلمہ کفر ہے، وہ انسان فوراً دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو اسی وجہ سے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام ہے اور یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ وقد ذمہ اللہ تعالیٰ وعابہ، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مذمت بیان کی ہے، توہین کی ہے، اس نے اگر یہ بات کہہ دی کہ یہ بشر کا کلام ہے، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین کی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو عیبدار بنانے کی کوشش کی ہے۔ حیث قال، اگر اس نے کہا اسلیہ سقر، کہ اگر اس نے یہ بات کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں پہنچائیں گے اس کلمے کی وجہ سے۔ فلما اوعدہ اللہ تعالی بسقر، کہ اگر کسی نے اس طرح کے کلمات کہہ دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے وعدہ فرمایا ہے سقر کا، جہنم کا، یعنی جب وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا کلمہ کفر کہنے کی وجہ سے، تو کلمہ کفر کہنے کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا، اور کافر کا ٹھکانہ قرآن کریم میں بھی بیان فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بھی بیان فرمایا کہ کافر کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے۔ لمن قال، جس آدمی نے یہ بات کہی، ان ھذا الا قول البشر، کہ یہ تو کسی بشر کا کلام ہے۔ علمنا و ایقنا، ہمیں معلوم ہو گئی یہ بات اور ہمیں اس بات پر یقین ہے، انہ قول خالق البشر، کہ یہ جو کلام ہے، یہ جو کلام شریف ہے، یہ قرآن کریم جو ہے، یہ خالق بشر یعنی انسان کو پیدا کرنے والی کی کلام ہے۔ ایک ہے انسان اور ایک ہے اس کا خالق، تو یہ جو کلام ہے یہ ماتحت کی کلام نہیں ہے بلکہ مافوق کی کلام ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ موجد ہیں، تو یہ موجد کی کلام ہے، یہ ماتحت یعنی جو انسان ہے یا جو مخلوق ہے یہ اس کی کلام نہیں ہو سکتی۔ ولا یشبہ قول البشر، اور اس کی کلام کے یہ مشابہت بھی نہیں ہے۔ تو یہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے ایک مکمل عقیدہ بیان فرمایا ہے قرآن کریم کے بارے میں، اور قرآن کریم کی جو تلاوت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام ہے۔ اس میں بھی قرآن کریم کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، کہ یہ جو تلاوت ہے یعنی قرآن کریم کی جو آیات ہیں ان کو ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی تلاوت کیسی ہے، اللہ تعالیٰ کی پڑھنا کیسا ہے، اس کیفیت کو ہم نہیں سمجھتے، اسی کو امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا بلا کیفیت قولا، کہ اس میں کوئی کیفیت نہیں ہے، کہ اب ہماری بات کی ایک کیفیت ہے، کبھی اونچی ہے، کبھی نیچی ہے، کبھی پتلی ہے، کبھی موٹی آواز ہے، کبھی کس طرح کی آواز ہے، اور اس کی آواز کی ایک تحدید ہے، یہ آواز محدود ہے، یعنی خاص علاقے تک یہ آواز پہنچ سکتی ہے، اس سے آگے یہ آواز نہیں جا سکتی۔ اب یہ ہمارے جو کیفیات ہیں ہماری کلام کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام جو ہے ایسی کیفیات سے پاک ہے کہ اس کی کوئی تحدید نہیں ہے، وہ کوئی خاص مکان نہیں ہے کہ اس مکان تک وہ آواز پہنچتی ہے، اس سے آگے نہیں جاتی، کوئی کیفیت نہیں ہے کہ وہ اونچی ہے، آہستہ ہے، موٹی ہے، پتلی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول کی کوئی کیفیت نہیں ہے، اور اس میں پڑھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کیسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کیسا ہے، تو یہ جو اہل علم ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی صفات کے بارے میں ذکر فرماتے ہیں کہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بی، جو راسخ فی العلم ہیں، جو علم کے اندر پختہ علماء ہیں، وہ بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا بس ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اب مزید اس کو قریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تلاوت ہے اس کو ہم اپنی تلاوت پر قیاس نہ کریں کہ جس طرح ہم تلاوت کرتے ہیں تو نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسی ہی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تلاوت وہ اور ہے جس کو ہم سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اسی طرح فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَأَتْبَعَ قُرْآنَهُ، کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں فرشتے کی زبانی تو ساتھ میں اس کے پڑھنے کے، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتہ آ کر حضرت جبریل علیہ السلام وہ پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے۔ پھر ایک موقع پر تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ فرمائیں، بلکہ آپ قرآن کو سنیں پہلے، پھر اس کے بعد آپ تلاوت کریں۔ آپ سمجھتے ہیں شاید قرآن مجید میں جلدی جلدی پڑھ لوں، تو ہم نے اس کو آپ کے دل پر نازل کرنا ہے اور ہم نے ہی اس کو آپ کے دل میں ٹھہرانا ہے، اس کو آپ کے دل میں محفوظ کرنا ہے۔ تو یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس قرآن کو آپ کے دل میں محفوظ کریں۔ اسی طرح کہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا کوئی خیال نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی اور اللہ آپ کے یہ الفاظ ہیں، بلکہ قرآن جو یہ الفاظ اور معنی یہ دونوں کا مرکب اس چیز کا نام قرآن ہے، کہ اس طرح نہیں ہے کہ قرآن الفاظ جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں اور معنی جو ہیں وہ انسان کی طرف سے ہیں، ایسے بھی نہیں ہیں۔ اگر کوئی انسان صرف معنی کی قرآن کے اندر تلاوت کر لیتا ہے، یعنی قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ لیتا ہے نماز کے اندر، تو اس کی نماز ادا نہیں ہوگی، بلکہ الفاظ کا استعمال کرنا یہ ضروری ہے۔ اب کوئی قرآن کریم کی نماز کے اندر یہ تلاوت کرتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ نہیں پڑھتا، بلکہ کہتا ہے ولا ضالین پڑھ کے اور کہتا ہے یہ کتاب جو ہے اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، تو اس طرح کی اب وہ بات اگر کرتا ہے تو اس کی وہ نماز نہیں ہوگی، اس کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ اسی طرح قرآن کریم مخلوق نہیں ہے، جس طرح میں نے عرض کر دیا کہ مخلوق اس وجہ سے نہیں ہے کہ مخلوق کی صفت حادث ہونا، مخلوق کی صفت فنا ہو جانا ہے، اور کلام اللہ شریف جو ہے یہ فنا نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل فرمایا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فقہ اکبر کے اندر یہ لکھا ہے کہ القرآن فی المصاحف مکتوب وفی القلوب محفوظ وعلی الانس مقروء وعلی النبی منزل ولفظنا بالقرآن مخلوق والقرآن غیر مخلوق، کہ قرآن جو ہے یہ مصاحف کے اندر لکھا گیا ہے، یعنی صحیفوں کے اندر لکھا گیا ہے اور یہ دلوں کے اندر محفوظ کیا گیا ہے اور یہ انسان پر پڑھا گیا ہے، وعلی الانس مقروء، اور انسانوں پر یہ پڑھا گیا ہے، وعلی النبی منزل، اور یہ نبی پر نازل کیا گیا ہے، ولفظنا بالقرآن، اور ہم نے قرآن مجید کو الفاظ پڑھ کے ہم نے اس کو پڑھا ہے، ولفظنا بالقرآن، ہم نے قرآن کو الفاظ کے ساتھ پڑھا ہے، والقرآن غیر مخلوق، اور قرآن کریم یہ غیر مخلوق ہے۔ اچھا، یہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو قرآن کریم ہمارے سامنے ہوتا ہے جس دو کاٹھیوں کی صورت میں، اب جب ہم قرآن کریم کا ترجمہ شروع کرتے ہیں تو شروع میں سورہ بقرہ کی آیت آتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ قرآن کریم ذالک الکتاب کا ہم ترجمہ کرتے ہیں یہ کتاب لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ عربی جو جانتے ہیں، جو تھوڑی بہت عربی جو حضرات جانتے ہیں وہ اس بات سے واقف ہیں کہ ذالک کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ترجمہ نہیں ہے کہ ذالک یہ، کیونکہ عربی میں جو یہ کا جو ترجمہ ہوتا ہے، اب میں اشارہ کرتا ہوں کہ ھذا کأسن، یہ گلاس ہے، ھذا کأسن، اب میں نے ھذا کا اشارہ کیا ہے، ذالک کا اشارہ نہیں کیا، لیکن قرآن کریم میں ہم ترجمہ کرتے ہیں ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے
اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اصل میں ذالکہ کا جو اشارہ ہے وہ لوح محفوظ کے اندر جو قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہوا ہے، یہ اصل میں اشارہ اس کی طرف ہے۔ اشارہ اصل میں بعید کا ہی ہے کہ ذالکہ یہ قرآن کریم وہ کتاب ہے، یعنی اصل میں ذالکہ بعید کا اشارہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہے لوح محفوظ کے اندر قرآن کریم کے کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اب قرآن کریم کا یہ جو صفحات ہیں، یہ جو کاٹی ہے، اس کی جو جلد ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس کو تو اس کے اندر تو کوئی بھی رد و بدل کر سکتا ہے، اس کے اندر تو کوئی بھی تحریف کر سکتا ہے، لیکن جو اصل قرآن کریم ہے اس میں کسی قسم کی کوئی تحریف نہیں ہو سکتی، اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تحریف کرنا، اس کو بدلنا، یہ انسان کے لیے انتہائی مشکل ہے، بلکہ محال ہے، ناممکن چیز ہے کہ کوئی انسان اس بات کا دعوے دار نہیں ہے کہ میں جو قرآن کریم اصلی ہے میں اس کے اندر رد و بدل کر سکتا ہوں۔ شیخ عبد المعیز مکی رحمہ اللہ نے معتزلہ کے ایک سردار تھے، جس طرح میں نے معتزلہ کا وہ ایک یہ گمراہ فرقہ ہے معتزلہ، ابھی ہم اس کے نام سے ناواقف ہیں کیونکہ ابھی نئے نئے فرقے اس دنیا میں ایجاد ہو چکے ہیں۔ تو یہ معتزلہ ایک جس طرح خوارج کا ایک فتنہ گزرا ہے، اور اس طرح معتزلہ کا فتنہ، اور اس طرح جہمیہ کا، اس طرح کے بہت سے فرقے پہلے بھی گزر چکے ہیں، تو وہ مختلف قسم کے عقائد رکھا کرتے تھے۔ تو ان کا ایک سردار تھا، بشر مریشی نام تھا اس کا۔ تو شیخ عبد العزیز مکی رحمہ اللہ یہ اہل سنت والجماعت کے تھے، انہوں نے ان سے مناظرہ کیا، اور اسی بات پر کلام شریف پر کہ اگر تو اس میں انہوں نے یہ بات لکھی کہ اس معتزلہ کے بات اس نے 3 باتیں اس کے سامنے عرض کی کہ اگر تو یہ کہے کہ اللہ نے اپنا کلام اپنی ذات میں پیدا کیا تو یہ محال ہے، کہ اب یہ دیکھیں کہ اب جو میں اپنی کلام خود سے پیدا کر رہا ہوں، تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح جس طرح میں اپنی کلام پیدا کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح اپنی کلام کو پیدا نہیں کیا، ٹھیک ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کلام، اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کلام کو پیدا کیا ہے، تو پھر اس سے تو پتہ یہ چلے گا کہ اس خاص وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کو پیدا کیا ہے، اس سے پہلے جو وقت گزرا ہے اس میں یہ کلام نہیں تھی۔ حالانکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کلام ہے وہ ازلی ہے، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں تب سے یہ کلام بھی ہے۔ اور دوسری یہ بات کہ اگر تو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام مستقلاً پیدا فرمایا ہے، بلا کسی ذات کے اور ذات سے علیحدہ قائم بنفسی ہے، تو یہ بھی محال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کلام کو الگ سے پیدا کیا جس طرح انسان کو پیدا کیا، تو اس طرح سے بھی یہ مشکل ہے اور یہ محال ہے انسان کے لیے اس بات کو سمجھنا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے الگ ہو گیا، اور صفت جو ہے وہ کبھی بھی ذات سے الگ نہیں ہوتی، صفت وہ ذات کے ساتھ قائم رہتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ابد الآباد تک، ازل سے ابد تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وہ صفات قائم ہیں، وہ الگ سے صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صفات کو اپنایا ہو یا کہیں سے سیکھا ہو، اس طرح نہیں ہے کہ یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کی جو قرآن کریم کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اس سے یہ ثابت ہوا کہ قرآن کریم جو ہے یہ غیر مخلوق ہے، یہ اللہ تبارک یہ مخلوق نہیں ہے۔ یہ قرآن مخلوق ہے یا نہیں ہے، یہ اس لیے میں اس کو بار بار اور آسان انداز میں اس کو اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے، اور یہ اس طرح کا یہ ایک فتنہ بھی ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بھی ایک یہ فتنہ ہے۔ اور یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے دور میں بھی ایک بہت بڑا فتنہ گزرا ہے کہ جس نے قرآن کو مخلوق کہا، اور اس پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کو طرح طرح کی سزائیں جو وقت کا حاکم تھا اس کی طرف سے ملیں، اور کہ کیونکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنا یہ عقیدہ ظاہر کیا تھا اور مسلمانوں کو یہ عقیدہ بتلایا تھا کہ جو قرآن کریم ہے یہ مخلوق نہیں ہے۔ اگر قرآن کریم کو ہم مخلوق سمجھیں گے
یا ہمارا یہ عقیدہ ہوگا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، تو پھر یہ اس میں بہت سے ہمارے عقائد کی خرابیاں لازم آئیں گی۔ تو انہوں نے اپنی طرف سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جو وقت کا حکمران تھا وہ اس عقیدے کے مخالف تھا، وہ قرآن کو مخلوق سمجھتا تھا۔ اس نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو طرح طرح کی سزائیں دی اور بے تحاشا تکالیف دی، جیل کے اندر اور حبس کے اندر قید رکھا اور مختلف قسم کی تکالیف دی۔ تو یہ ایک بہت معرکۃ الآراء مسئلہ ہے، تو اس سے بچ کر رہیں۔ اگر کہیں پر بھی آپ کو اس طرح کے لوگ ملتے ہیں یا جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یا قرآن کو اس طرح کی، یعنی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن یہ مخلوق ہے، تو اگر ہمیں یہ عقیدہ سمجھ نہیں بھی آئے تو ہمارا یہ عقیدہ ہونا ضروری ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کبھی حادث نہیں ہو سکتی، کبھی ختم نہیں ہو سکتی، فنا نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتابیں نازل فرمائی ہیں اور صحائف نازل فرمائے ہیں، 4 کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، اور مختلف قسم کے تقریباً 120 صحیفے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے۔ تو پہلی کتاب جو 3 کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، تورات حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور قرآن کریم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 4 کتابیں، اور اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، حضرت نوح علیہ السلام پر، اور حضرت ادریس علیہ السلام، شیس علیہ السلام، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 صحائف نازل کیے ہیں۔ تو یہ تمام صحف اور یہ تمام کتابیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا یہ ضروری ہے۔ اور آج اس دور کے اندر سوائے قرآن کریم کے اور کوئی کتاب محفوظ نہیں ہے، کوئی صحیفہ محفوظ نہیں ہے۔ تو اور قرآن کریم کے علاوہ کسی کتاب کا کوئی حافظ بھی موجود نہیں، وہ تحریف شدہ ہیں، اور لوگوں نے ان کے اندر تحریف کر دی، اور اس اصلی جو تعلیمات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اندر رد و بدل کر دیا۔ لیکن قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا ہے اور لوگوں سے اس کی حفاظت فرمائی ہے، اور آج تک یہ قرآن کریم اپنی زبر زیر پیش شد مد اپنے جزم کے ساتھ اسی طرح محفوظ ہے جس طرح یہ نازل ہو۔ اور قرآن کریم کی یہ جو ترتیب ہے یہ ترتیبی نزولی نہیں ہے، یعنی قرآن کریم جو ہمارے پاس موجود ہے نازل اس طرح نہیں ہوا، نازل الگ الگ موقع پر ہوا۔ اب جس طرح پہلی جو صورت ہے وہ سورہ علق نازل ہوئی ہے، اور وہ سورہ علق وہ قرآن کریم کے آخری پارے کے اندر موجود ہے۔ تو یہ جو ترتیب ہے یہ ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھائی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں آیت کو فلاں صورت کے اندر رکھ دو، اور فلاں صورت کو فلاں موقع پر رکھ دو، اور فلاں جو صورت ہے اس کو فلاں موقع پر رکھ دو۔ تو اس طرح یہ قرآن کریم کی جو ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہے، اور قرآن کریم یہ ہمیشہ ہمیشہ یہ قائم رہے گا۔ اور قرآن کریم کے جو آداب ہیں ان میں سب سے جو بڑا ادب ہے وہ قرآن کریم کو سمجھنا ہے۔ تو قرآن کریم کو خدا را سمجھ لیں، اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری معاشرت کو، ہماری تجارت کو، ہمارے رہن سہن کو، ہمارے بے شمار ایسے مسائل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ آج ان مسائل کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر بربادیاں ہیں، معاشرے کے اندر بربادیاں ہیں، ملک کے اندر بربادیاں ہیں، تجارت کے اندر بربادیاں ہیں، وہ صرف اور صرف قرآن کریم کا فہم اور قرآن کریم کی دوری کی وجہ سے ہیں۔ اگر آج ہم قرآن کریم سیکھنا شروع کر دیں تو آہستہ آہستہ ہماری معاشرت بھی بہتر ہو جائے گی، ازدواجی زندگی بھی بہتر ہو جائے گی، ہماری تجارت بھی بہتر ہو جائے گی، اور ہمارے زندگی کے اندر ایک سکون بھی آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔